والنجم إذا غوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ بت پرست کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے بے نیاز ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. لا یسبقون لہ بالقول، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے بعد سورہ انبیاء میں سے آپ نے 2 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. ان آیات کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ، قرآن مجید کا کوئی ورق ایسا نہیں جس میں رب العالمین نے 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون بیان نہیں فرمایا. یا تو اللہ رب العالمین قرآن پاک کے ہر صفحے میں اپنی توحید بیان کرتے ہیں، یا عقیدہ رسالت کا ذکر ہوتا ہے،
یا عقیدہ آخرت کا ذکر ہوتا ہے یا کچھ احکام اللہ بیان کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور 6 نمبر پر یا اللہ تعالی کی ذات اپنے بندوں کو کسی کام سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی ایک مضمون یا 2 مضمون قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ کو ہر صفحے میں مطالعہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر 2-3 مسئلے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، کہ ہر دور کے منکرین خدا، منکرین رسالت، منکرین آخرت اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا سبحانہ کہ اولاد ہر بندے کی ایک مجبوری اور ضرورت ہوا کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی مجبوریوں سے بے نیاز اور پاک ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں۔ اور جنہیں یہ اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں یعنی فرشتے، وہ تو اللہ رب العالمین کے معزز غلام اور معزز بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی چند خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان خوبیوں میں سے ایک خوبی آج کے خطبے میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ نسل انسانی میں سے اہل ایمان میں سے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رب العالمین کے حکم سے، جن کے حق میں فرشتے بخشش، مغفرت اور رحمت کی دعائیں دیتے ہیں، جن کے حق میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور خوبی یہ بیان فرمائی کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ فرشتے ایک ایسی نورانی مخلوق ہے جو رات اور دن
24 گھنٹے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے میں گزارتے ہیں، لا یفترون، اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانیے کہ کون خوش قسمت ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ جن کے متعلق اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نمبر 2 ان کے حق میں بخشش، مغفرت اور خیر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل کو آواز دیتے ہیں، جبریل کو بلاتے ہیں۔ جبریل بارگاہ الہی میں حاضری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اللہ اپنے بندوں میں سے فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور تجھے بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر۔ فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جبریل، تو اللہ کے حکم سے جبریل بھی اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، تو جبریل آسمان والوں کے اندر یہ اعلان فرماتا ہے، اے آسمان کی مخلوق، اے آسمان میں رہنے والوں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان والوں، اللہ رب العالمین اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم بھی اس سے محبت کا اظہار کرو۔ فیحبہ اہل السماء ثم یوزع لہ القول فی اللہ القول فی الدنیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان میں جبریل کے ذریعے یہ منادی کراتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی اس بندے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے، اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ حکم سارے آسمانوں کے اندر بھی پھیلتا، اور اللہ رب العالمین کی پوری زمین پر یہ حکم جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس آبادی کے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اپنی زبان سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے یہاں سے گزرنے والوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو تم بھی اس سے محبت کا اظہار کرو۔
لوگ جانتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی اس شخص کے حق میں نہ صرف یہ کہ مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ نورانی مخلوق دوسرے نمبر پر کس شخص کے حق میں رحمت اور بخشش کی دعا فرماتی ہے؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر یہ بات بیان فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، لوگو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تم پر اپنی رحمت فرماتے ہیں، وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے حق میں دعائے رحمت اور دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ کفر و شرک، ظلم، زیادتی اور ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں روشنی کے اندر لے آئے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں اہل ایمان کے حق میں کہ جو ان کے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مختلف انعامات سے نوازا، سخت سے سخت لوہا ان کے ہاتھ میں آنے پر وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور آپ اس نرم لوہے سے اپنے لشکروں کے لیے جنگی ہتھیار، زرہ وغیرہ تیار فرماتے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم ایسے عمل کرو جن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، شکر کا اظہار ہو۔ حدیث پاک میں آتا، جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم نازل ہونے کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو اکٹھا فرمایا اور 24 گھنٹوں کے اندر اپنی اولاد کے اس ٹائم کو تقسیم کیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 24 گھنٹوں کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس لمحے جناب داؤد علیہ السلام کے خاندان میں سے
کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا نہ کر رہا ہو۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں حالات ایسے سازگار فرما دیتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے حق میں بخشش اور مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم پر کیوں نہ رحم فرمائے۔ کان بالمؤمنین رحیما، اللہ تعالیٰ تو سراپا مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ غافر کے اندر یہ بات بیان فرمائی، فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی کہ انہوں نے میرا عرش اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور حدیث پاک کی تائید قرآن مجید کی یہ آیت بھی کرتی ہے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 8 معزز فرشتے ایسے جنہوں نے رب العالمین کا عرش اپنے کندھوں پہ جو اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا ایک تو یہ ان کی ڈیوٹی کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، نمبر 2 یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے رب کی تعریف بھی کرتے اور رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر وہ ایمان اور یقین بھی رکھتے ہیں، نمبر 3 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے حق میں بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم کے اندر گھیر رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک مخلوق 18-20 ہزار مخلوقات میں سے کسی بھی ایک مخلوق کا کوئی فرد بشر اور کوئی ممبر تیری رحمت سے بے نیاز نہیں، بلکہ وہ تیری رحمت کا محتاج ہے، وعلماً، اور تو نے اپنے علم کے ذریعے دنیا کی تمام چیزوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تیری حکمرانی اور تیری حکومت سے، تیری بادشاہی سے
کوئی انسان اور کوئی جن بغاوت کرتے ہوئے نکل نہیں سکتا۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں اور جنوں کی جماعتیں، ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر یہ استطاعت اور طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا، تو تم اپنی پوری قوت لگا کر آسمان اور زمین کے کناروں کو کراس کرنے کی کوشش کرو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تمہاری توانائیاں اور ہمتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب العالمین کی مخلوق آسمان اور زمین کے کناروں کو تم چھو نہیں سکو گے۔ ان کو کراس کرنا تو دور کی بات، تم آسمان کے کناروں کو چھو نہیں سکو گے۔ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے رب العالمین کے حضور یہ اعتراف کرتے ہیں اے اللہ وسعت کل شیء رحمتا و علما، تو نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ رکھا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پوری زندگی تیری رحمت کا محتاج ہے، وعلما، اور تیری مخلوق کا کوئی ذرہ بھی تیرے علم سے خالی نہیں۔ اے اللہ، اس اعتراف اور اقرار اور تیری حمد اور ثنا کے بعد ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ایک جملے کے اندر فرشتوں نے 3 دعائیں کی ہیں۔ جملہ ایک، دعائیں 3 فرمائیں۔ پہلی دعا کیا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ فاغفر، تو بخشش فرما دے، للذین تابوا، ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ان پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ الذین تابوا، وہ لوگ جو اپنے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر تیرے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 1، واتبعوا سبیلک، اے اللہ اپنے ان بندوں پر رحمت بھی فرما اور اپنے ان بندوں کی بخشش بھی فرما۔ کون بندے؟ واتبعوا سبیلک، جو شیطانی راستوں کو چھوڑ کر تیرے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 3، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ اپنے ان بندوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ نمبر 4، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اور اے اللہ اپنے ان بندوں کو اس جنت کے اندر داخل فرما جو جنت عدن ہے۔ جنت عدن یہ جنت کا ایک حصہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھیں، جو نعمتیں دنیا کے اندر نہ کسی بشر نے دیکھیں
نہ ان کے بارے میں سنا، ولا خطرت علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں وہم و گمان میں بھی ان نعمتوں کا تصور نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے اندر اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے حق میں اللہ کے نورانی فرشتے جنت عدن کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ صرف ان بندوں کو ہی اپنی یہ رحمت اور بخشش اور جنت عدن نہ دینا، بلکہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے جو شخص بھی نیک عمل کرے اسے بھی یہ رحمت، یہ بخشش، یہ مغفرت اور یہ جنت عدن عطا فرمانا۔ جو ان کے آباء و اجداد میں سے نیک عمل کریں، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے جوڑوں، ان کی بیویوں میں سے جو نیک عمل کرنے والی ہوں، انہیں بھی اس رحمت کے اندر شامل فرمانا۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان لوگوں کی اولادوں میں سے بھی جو یہ تین کام کریں، اے اللہ جو نیک عمل کریں ان کو، ان کی اولاد کو بھی اس رحمت کے اندر شامل فرمانا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف اپنی حد تک، اپنی ذات تک اپنی اصلاح کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ میرا اور آپ کا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم جہاں خود نیک بنتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، وہاں اپنے بیوی بچوں اور اپنی اولادوں کو بھی اس نیک عمل کے اندر، نیکی والے مشن میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا جو لوگ نیک عمل کریں ان نیک لوگوں کے آباء و اجداد میں سے، باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتے کیا کہتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم۔ میرے بھائیوں، فرشتے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان بیان کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو بڑا ہی غالب، زبردست، اور تیرے کاموں کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو میں نے میرے بھائیوں کتنے بندوں کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے فرشتے بھی ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے آسمان و زمین میں دعا اور منادی کرائی جاتی ہے کہ اے آسمان اور زمین کی مخلوق، تم بھی ان لوگوں سے محبت کرو کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا، جبریل ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بھی فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ایسے بندوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے سورہ غافر کی وہ آیت جو میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی
کہ آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے نہ صرف یہ کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق وہ رستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے یہ بھی دعا کرتے کہ اے اللہ انہیں جنت عدن عطا فرما، صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے جو لوگ نیک عمل کرنے والے اور ان کی بیویوں اور ان کے بچوں میں سے جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں ان پر بھی اے اللہ تو رحمت اور بخشش فرما۔ آخری گزارش، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، اور خیر کیا ہے؟ خیر یا اللہ کی کتاب قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کا فرمان، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یعنی جو لوگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی الملائکۃ فی جوہرہا و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت امام ترمذی نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی خود اپنی ذات و اہل السماوات والارضین، اور آسمان کے اندر رہنے والے، آسمانوں کے اندر رہنے والے اور زمینوں کے اندر رہنے والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا حتی الملائکۃ فی جوہرہا، حتیٰ کہ فرشتے بھی، وحتی الحوت، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی، لیصلون علی معلم الناس، اس لوگوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے اور اس پر درود بھیجتے ہیں۔ کس پر؟ علی معلم الناس الخیر، جو بندہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو، نیکی کی تعلیم دیتا ہو۔ اور یہی بات میرے پیغمبر نے اس طرح بیان فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تعلیم دے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے اور قرآن مجید کی تعلیم دینے والے خوش قسمت لوگوں کے حق میں فرشتے آسمانوں میں، زمین کے کناروں میں، اور چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر رہتے ہوئے، مچھلیاں پانی کے اندر رہتے ہوئے، علی معلم الناس، اس شخص پر درود بھیجتے، اس کے حق میں دعائے خیر کرتے، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کون؟ علی معلم الناس، وہ بندہ جو لوگوں کو قرآن پاک اور حدیث رسول کی تعلیم دیتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیم دینے اور لینے والوں پر ہی رحمت نہیں ہوتی، بلکہ اس سلسلہ میں جو سہولت کاری کا کام کرتے ہیں، مسجدوں کی آبادی، مدارس کی آبادی اور کتاب و سنت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے
جو لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں وہی اس کار خیر کے اندر برابر کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت اور سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، یہ سب بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى